نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں ان والدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جن کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے آخری وحی کی حفاظت کے لیے چنا، جن کے سینوں کو، یہ وہ سینے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سینوں کا انتخاب کیا کہ وہ جو وعدہ تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ قرآن کی حفاظت میں کروں گا، تو میں کیسے کروں گا؟ اس کے لیے کچھ سینوں کو میں چنوں گا، اور جن سینوں کے اندر میں اپنے کلام کو رکھوں گا۔ جزاک اللہ صادق۔ یہ وہ سینے، ہوتا یہ ہے کہ جو چیز رواج میں آ جاتی ہے نا، وہ کتنی قیمتی ہو وہ معمولی محسوس ہونے لگتی۔ ہوا، یہ ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے عام کر رکھا ہے۔ روشنی، سورج کا نکلنا، دھوپ، اللہ نے عام کر رکھا ہے، تو آہستہ آہستہ ذہنوں سے اس کی قیمت مٹ جاتی۔ عزیر علیہ السلام اللہ کا کلام یاد کر لیں، وہ رواج میں نہیں تھا، تو لوگ حیران ہو گئے، کہتے ہیں یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہ اس امتی محمدیہ پہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس وعدے کو پورا کیا اور اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ اتنے ننھے ننھے بچے وہ اس پورے قرآن کو 1 سال 2 سال 3 سال کے اندر، 2 سال کے اندر اکثر سینے میں لے لیتے۔ اب ہمارے بچپن تک اتنا عام نہیں تھا، ڈھونڈنے پڑتے تھے کراچی میں مدارس، اور مشکل ہوتا تھا حفظ کرانا۔ الحمدللہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ نعمت عام ہو جاتی ہے، لوگ اس کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں، لیکن ہم اس کو ہلکا نہ سمجھ، بہت بڑا اللہ کا کرم ہو گیا، فضل ہو گیا۔ تو ایک تو یہ نعمت کی عظمت کا احساس ہونا ضروری ہے، اور نعمت کے احساس کے ساتھ نعمت کی قدردانی بھی ضروری ہے۔ بھائیوں، عجیب دور ہے، اس وقت ناقدری بہت ہو رہی ہے، ہم سے ناقدری بہت ہو رہی ہے۔ نعمت کی قدر کیسے ہوگی، میں تفصیلی بات نہیں کرتا، آگے کی بات عرض کرتا ہوں۔ یہ جو نعمت اللہ نے آپ کے بچوں کو دی ہے، اور یہ جو سرمایہ تیار ہوا ہے، اس کے پیچھے کتنی ان کے والدین کی محنت، اساتذہ کی محنت، والدہ کی محنت، ادارے والوں کی محنت، انتظامیہ کی محنت، اللہ اکبر، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ والد اپنی محنت کو جانتے ہیں، والدہ اپنی محنت کو جانتے ہیں۔ ایک قاری صاحب ایک ایسے بچے کو، جس کو جب وہ پہلے دن آیا تھا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ با کے نیچے 1 نقطہ اور تا کے اوپر 2 نقطے، آج وہ بچہ پورا قرآن ازبر سنا رہا ہے، جو اس حال میں آپ نے دیا تھا ان ادارے والوں کو۔ اور پھر انہوں نے کس طریقے سے ان پودوں کی آبیاری کی اور کس طریقے سے گھلے۔ مولوی نعمت صاحب کی زندگی آپ کے سامنے ہے، صبح سے آ کر جو لگتے ہیں،
اب بچے کو سبق بھی یاد کرانا ہے، کل اس کا پچھلا بھی یاد ہو، منزل بھی اس کی پکی ہو، سبقی پارہ بھی اس کا پکا ہو، پھر جائزہ بھی اس کا لینا ہے، پھر یہ جو پارہ اس نے پڑھا ہے، یہ بس اللہ کا ہی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسان کر دی۔ اب اتنی محنت سے جو چیز حاصل ہو تو عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ انسان کو جو چیز قربانی سے حاصل ہو تو عقل مند آدمی اپنی محنتوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ وہ قرآن میں واقعہ ہے ایک بڑھیا کا، پوری دن جو ہے وہ سوت کاٹتی تھی، اور جب شام ہوتی تھی تو اس کو وہ سارا ختم کر دیتی تھی۔ تو اللہ نہ کرے کہ 2 سال پورے اداروں کی، امت کی اتنی محنت، اور ہماری کسی غفلت کی وجہ سے یہ محنت ضائع ہو جائے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے بھائیوں، ایک بات عرض کروں آپ سے، بڑوں کا انتخاب اگر غلط ہو جائے سزائیں چھوٹوں کو بھگتنی پڑتی۔ میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے، اور میں اس حدیث پڑھاتے ہوئے حدیثیں سامنے آئی، میں حیران رہ گیا۔ بڑوں کا انتخاب اگر غلط ہو جائے، بڑے غلطی کرتے بیٹھ جائیں تو اس کو بس بہت ساری مرتبہ نسلوں کو وہ غلطی بڑوں کی بھگتنی پڑتی۔ میں 2-3 حدیثیں آپ کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو بیت المقدس میں بھی آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں امام الانبیاء آپ امامت کی، وہاں آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا، ایک دودھ کا، اور یہ آپ کا امتحان تھا کہ آپ کیا انتخاب کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کے پیالے کا انتخاب کیا، اس پر آپ کو کہا گیا الحمد للہ الذی ہداک للفطرہ لو اخذت الخمر لغوت امتک۔ الحمد للہ آپ نے فطرت کا انتخاب کیا، آپ نے دودھ کے پیالے کا انتخاب کیا، اگر آپ اس پیالے کو لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ سوال پیدا ہوا کہ انتخاب حضور نے کیا، امت کیوں گمراہ ہو جاتی؟ بڑوں کی غلطی چھوٹوں کو بھگتنی پڑتی۔ میں حدیث پڑھاتے ہوئے طلباء سے کہنے لگا یہ یہودی نہ ہوتے تو ہمیں ڈی فریزر کی ضرورت نہ ہوتی، یہ یہودی نہ ہوتے تو کبھی ہمارا گوشت خراب نہیں ہوتا، اور یہ نہ ہوتے تو ہمیں ان فریجوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمارے کھانے خراب نہیں ہوتے۔ بخاری شریف کی، اچھا یہ جو میں نے حدیث پڑھی یہ بھی بخاری شریف کی ہے، یہ دوسری حدیث بخاری شریف کی ہے کہ حضور نے فرمایا لولا بنی اسرائیل لم یخنذ اللحم، اگر بنی اسرائیل یہ یہودی نہ ہوتے تو کبھی گوشت سڑتا نہیں، مزے سے گوشت رکھیں کبھی خراب نہیں ہوتا، گوشت نہیں ہوتا تو باقی چیزیں بھی خراب نہیں ہوتی۔ اصل میں ان کو من و سلوہ دیا گیا، اب انہوں نے ہرس دکھائی اور یہ کیا کرنے لگے، جمع کرنے لگے۔ منع تھا، ان کو سزا دی گئی، وہ سزا ہم بھی بھگت رہے ہیں۔ اور شوہروں کو بھی اسی حدیث میں حضور نے فرمایا لولا حوا لم تخن انثى زوجها، اگر حوا غلطی نہ کرتی تو کبھی کوئی بیوی شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ انہوں نے اپنے شوہر کو کہا کھا لیں درخت، کھا لیں، مشورہ دیا، وہ بڑوں کی غلطی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر حوا نہ ہوتی تو کبھی کوئی بیوی شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ بڑوں کی غلطی چھوٹوں کو بھگتنی پڑتی۔ یہ میں نے تمہید قائم کی۔ اب ہم یہ یوں سمجھیے کہ آپ کے بچوں کی تعلیم کا ایک سفر جو، اچھا آپ اس کو یہ نہیں سمجھیے گا سب بچے حفظ کرتے ہیں، ہمارے بچے نے بھی کر لیا۔ مولوی مفتی نعمت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا سالوں کا تجربہ ہے، میں بھی ان سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ آپ ان سے پوچھئے کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گھرانوں کے بچے آتے ہیں، پورا خاندان چاہتا ہے کہ بچہ حفظ کر لے اور وہ نہیں کر پاتے۔ ایک وہ چاہتے ہیں کہ جی اب داخل کر لیا ہے، اب خاندان میں کیا ہوگا، کیا منہ دکھائیں گے، نہیں کر پاتے۔ ایسا ہوتا ہے نا، کتنی مرتبہ ہوتا ہے، باپ چاہ رہا ہے، ماں چاہ رہی ہے، نہیں کر پا رہا، بس اس رب کا فیصلہ نہیں ہے۔ بھائیوں، یہ اللہ نے جو نعمت دی ہے
یہ اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے۔ اچھا، اب میں نے آپ سے ایک بات عرض کی، ایک مرحلہ جو کسی قدر مشکل بھی تھا اور ایک جہت سے آسان تھا، وہ آپ کا حل ہو گیا۔ مشکل کیا تھا؟ بچہ ہے، نہیں پڑھتا، کیا کر لیتے؟ دو تھپڑ، آپ کہہ رہے دو تھپڑ لگا کے دیتے، ہم کیسے نہیں پڑھے گا؟ پڑھنا پڑے گا، ہم پڑھے نہیں پڑھے تم کو پڑھنا پڑے۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ اچھا ہے، باپ کہہ رہے بچے کو پڑھو قرآن، بچے کو سبقی پڑھو، فلاں پڑھو، بھائی اب بھی تو پڑھو قرآن۔ تو ہم کہہ رہے بچے تھے، نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھائیں گے، کیسے نہیں پڑھیں گے؟ لیکن بھائیوں، یہ مرحلہ آپ کا طے ہو گیا اور اللہ نے کرا دیا۔ اگلا مرحلہ پتہ ہے کیا ہے؟ بچے ہوں گے جوان، اور کس ماحول میں؟ ماحول آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس ماحول میں جوان ہوں گے۔ جب تک بچے بچے تھے، معصوم تھے، اب بچوں کا نفس بھی جوان ہوگا، اور یہ نفس دنیا میں اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں، دنیا میں اس سے زیادہ کوئی خطرناک چیز نہیں۔ آج تک اگر کوئی رسوا ہوا ہے بھائیوں، اس کے پیچھے یہ نفس کی شرارت۔ آپ نے کہا کہ جی شیطان تو بڑا نیک تھا اور فرشتوں کے اندر ہوتا تھا اور ان کی صحبتیں اس کو نصیب تھیں، تو اس سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ علماء نے کہا شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا۔ یہ نفس اتنی خطرناک۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ بچے کسی غار میں جوان نہیں ہوں گے، یہ اسی بے حیائی کے ماحول میں، ان ایسے ماحول میں آپ لوگ جو اس وقت بڑی عمر کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہے، اگر گھر کے اندر کوئی ٹی وی نہیں ہے تو کسی کو ٹی وی دیکھنا ہے تو کوئی منہ چھپا کے کسی ہوٹل پہ جا کے دیکھتا تھا، کوئی فلم دیکھنا ہے، کوئی سینما جاتا تھا۔ اب ہر وہ سینما ہر ایک کے گھر میں، اس کی جیب میں موجود ہے، گھر میں موجود ہے، اور اگر کچھ نہیں ہو آپ حفاظت کر لیتے ہیں، آپ اس دنیا سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے۔ بچوں کے کزن ہیں، ان کے پاس موجود ہے۔ یہ اتنا خطرناک دور میں اب آپ داخل ہو رہے ہیں۔ اب ہماری جب چاروں طرف بے حیائی کی آگ ہے اور چاروں طرف جو ہے ایمان سوز ماحول ہے، ایسا ماحول، اللہ اکبر، یعنی میں آپ سے کیا عرض کروں، سمجھ نہیں آ رہا کہ اب تو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ آدمی کرے تو کیا کرے۔ آپ کبھی نظر دوڑائیے گا مسجد کے اندر، میں کبھی کبھی یوں دیکھتا ہوں تو پوری مسجدوں میں آپ کو وہ بوڑھے نظر آئیں گے جن کے پیر قبروں میں لٹکے ہوئے۔ نوجوان نسل جانتی نہیں ہے کہ مسجد کیا، قرآن کیا، ایمان کیا، آخرت کیا، اللہ کیا، اس کا رسول کیا۔ آپ کبھی دیکھیے گا مسجدوں میں، ہماری مسجدوں کا کیا حال ہو۔ تو بھائیوں، میں پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ اب سب سے بڑا جو آپ کا امتحان ہے وہ انتخاب کا امتحان ہے، اور اس انتخاب پر آپ کے بچوں کی آخرت، آپ کے بچوں کی دنیا، آپ کے بچوں کی نسلوں کی اچھی موت، ان کی اچھی قبر، یہ سب آپ کے انتخاب پر موقوف۔ اب ذرا سا ایک بات سمجھیے گا کہ دنیا میں 3 طرح کے والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں۔ اچھا، پہلے عجیب بات ہے، پہلے تو اس چیز کو سوچنا چاہیے۔ ہمارے اللہ نے مجھے توفیق دی، ہم نے ایک کتاب ہے ہماری، اس کتاب میں 30 سوال ہے جو زندگی کے رخ کو صحیح کرتے ہیں۔ وہ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے، بلکہ میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، بتائیے ہمیں اپنے اور اپنوں کے، یعنی اپنے بچوں کے، اپنی نسلوں کے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ سب کہیں گے کرنی چاہیے، لیکن اگلا سوال آپ سے بھی ہے اور میں اپنے آپ سے بھی کروں، یہ بتائیے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل صرف موت تک ہے یا موت کے بعد کا زمانہ بھی ان کے مستقبل میں شامل ہے؟ بتائیے، موت کے بعد کا زمانہ بھی؟ یہ پہلی غلطی ہے جو والدین سے ہو رہی۔ بہت سوچا اپنے بچوں کے لیے، تو کیا سوچا؟ دنیا اچھی ہو جائے، اچھا کھا لیں، اچھا پہن لیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا یہ تو سوچتے ہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، پر یہ بھی تو سوچے میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ بتائیں، میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کی چیز نہیں؟
اللہ اکبر، کیسی عقل! کیا ہو گیا ہم کو؟ اب ہم خیر خواہ ہیں؟ اب مجھے اچھا، تیسرا سوال میں آپ سے بھی کر رہا ہوں، اپنے سے بھی کر رہا ہوں. یہ بتائیے، موت کے بعد کا جو مستقبل ہے وہ زیادہ ہے یا موت تک کا زمانہ زیادہ ہے؟ اب بتائیں. آپ بولیں گے یہ کوئی بات ہے؟ لیکن یہی تو بات ہے ساری. ہم کہیں گے یہ کوئی بات ہے؟ یہی تو بات ہے کہ پوری کی پورے لوگوں کا یہ انتخاب غلط ہوا ہے. میں یہ سوال بنا رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں قرآن کے کچھ اشارے بھی لکھ دوں. تو مجھے قرآن کی یہ آیت آئی کہ سورہ فجر کی آیت، انسان مرنے کے بعد کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی حیات کے لیے کچھ کیا ہوتا، اے کاش کہ میں نے کچھ کیا ہوتا. تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اے کاش کہ میں نے اپنی حیات کے لیے کچھ کیا ہوا. ہم اپنی حیات ہی کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں. یہ صبح ہوتی ہے، دکانیں کھلتی ہیں، گاڑیاں کی دوڑ لگ جاتی ہے، سڑکوں کے اوپر فیکٹریاں کھلتی ہیں، ایک دوڑ ہوتی ہے، ایک جنون ہے، ایک انسان کھپ رہا ہے. یہ حیات کے لیے تو ہے. ایسے ذہن میں آتا ہے کہ آیت تو یوں ہونی چاہیے تھی، یا لیتنی قدمت لآخرتی، کاش کہ میں اپنی آخرت کے لیے بھی کوئی محنت کر کے آیا ہوتا، میں تو سب دنیا کے لیے کر گیا. تو میں نے تفسیریں دیکھی تو امام رازی رحم اللہ نے صدیوں پہلے اس کا جواب لکھ دیا. کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا کی زندگی کو، اللہ تعالیٰ نے کوئی زندگی یہ اتنی محدود ہے، یہ اتنی مختصر ہے، یہ اتنی حقیر ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے. ایک عقل کا قاعدہ ہے القلیل کالمعدوم، جو چیز بہت چھوٹی ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، وہ شمار میں ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو کسی شمار میں ہی نہیں لے کے آتے. اس لیے اللہ پاک نے کہا یہ آخرت کے مقابلے میں یہ حیات کہلانے کے مقابل بھی نہیں. آپ کہیں یہ جو سمندر ہے نا ٹھاٹے مارتا ہوا، یہ بھی پانی ہے، اور یہ جو گلاس میں رکھا ہوا ہے نا یہ بھی پانی ہے. کوئی آدمی کہے گا یار یہ کیا تقابل کر رہے ہیں آپ، اس پانی کے مقابلے میں اس پانی کا کیا تقابل ہے؟ اے بھائیوں، وہ جو زندگی ہے وہ لامحدود ہے. یہ جو ایک جملہ سمجھ میں آ جائے، وہ لامحدود ہے، یہ محدود ہے، وہ لامحدود ہے. اس لیے اللہ پاک قرآن کی ایک جگہ کہتے ہیں ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی. بھائیوں، اگر میں نے اور آپ نے یہ سوچتے ہوئے فیصلے نہیں کیے ان کی تعلیم کے، ان کے مستقبل کے، تو ہم نے ان کے مستقبل پہ ڈاکہ مارا، اور کل قیامت میں یہ اولادیں ہمارا گریبان پکڑیں گی اگر ہم نے یہ نہیں سوچا. اور میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ بڑوں کی غلطی چھوٹوں کو بھگتنی پڑتی ہے. اور نسلیں، یعنی بڑوں نے غلطی کی، آج نسلیں مسجد کا رخ نہیں کر رہی. کیا غلطی ہو رہی ہے ہم سے؟ آپ یقین جانیے ہم سے غلطی ہو رہی، اور بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. بہت بڑی، چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہو رہی. آپ سمجھیں نہ اللہ ملا، نہ قرآن ملا، نہ مسجد ملی، نہ اللہ کا گھر ملا. اور سب سے بڑی بات ہے سکون کون سا ملا؟ جھگڑے ملے، نفرتیں ملے، لڑائیاں ملی، بے برکتیاں ملی. اور کیا ملا ہم کو؟ کیا ملا؟ بے چینیاں ملی. چھوٹے چھوٹے بچے اور نوجوان ڈپریشن کا شکار ہو گئے. اور یہ چیزیں ملی ہم کو نتیجے میں. جب اللہ نہ ملا تو کیا ملا؟ تو پہلی بات یہ ہے، اپنے بچوں کا مستقبل سوچتے ہوئے ان بنیادوں کو دیکھیے گا ضرور. اچھا، اب آپ نے دیکھ لی بنیاد کہ بھائی میں انشاءاللہ ایسا کوئی کام، بس جی انگلش آ جائے. انگلش اہم ہو گئی، بچوں کی آخرت اہم ہو گئی. انگلش بڑی چیز ہے کہ اللہ بڑی چیز ہے، اللہ کا گھر بڑی چیز ہے. او بھائیوں، معاشرے کے ساتھ چلنا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے. سارا معاشرہ تباہی میں اگر گر رہا ہے، میں کہوں کہ اس لیے میں نے اپنے بچے کو یہاں لگا دیا. کیا کرو سب یہ؟ کسی نے کہا بڑی اچھی بات کہی کہ صحیح راستے پر اکیلے چلو، غلط راستے پر ہجوم کے ساتھ چلنے سے بہتر ہے صحیح راستے پہ اکیلے چلو. سارے ایک اندھے گھڑے میں گر رہے اور ساروں نے اپنے لیے غلط انتخاب کیا ہوا ہے. تو ہم صرف اس وجہ سے غلط انتخاب کر لیں گے کہ سب کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ ملی ہے یہ زندگی، یہ 2 مرتبہ نہیں ملی، یہ 2 مرتبہ نہیں ملی. بس ختم، جو گئی تو گئی. اور پھر لامحدود فیصلے ہونے ہیں انشاءاللہ، عزتوں کے فیصلے، آخرت کے فیصلے. ایسا نہیں ہوگا، وہ بڑا قدردان ہے. اس لیے بھائیو، میں بنیادیں اللہ میری بھی صحیح کر دے، آپ کی بھی صحیح کر دے. یہ بنیاد
کہ مستقبل، لامحدود مستقبل یا محدود مستقبل، محدود یا لامحدود، فقط دنیا یا بڑی چیز آخرت. ہم نہیں کہہ رہے کہ سب کو مولوی بنا دو، لیکن بھائیوں سب کو اللہ والا بنانا ضروری ہے، سب کو مسجد والا بنانا ضروری ہے، سب کو قرآن والا بنانا ضروری ہے. اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں، یہ فقہ کا قاعدہ ہے، جزا من فقہ کا کیا، شریعت کی، قرآن حدیث کی بہت ساری آیتیں سامنے رکھیں تو ایک چیز سامنے آتی ہے، جزا من جنس العمل. جیسی سزا، جیسی غلطی ہوتی ہے نا سزا بھی ویسی ملتی، جیسی غلطی ہوتی ہے سزا ویسی ملتی. اب کیا مطلب؟ آپ نے دیکھا کہ اس وقت لوگ نماز کے اعتبار سے بہت بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں. نماز کیا ہے؟ وقت میں اللہ کا حکم ہے کہ وقت مجھے دو. زکوٰۃ کیا ہے؟ مال دو. تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت کے حکم میں جب ہم نے کوتاہی کی نا، اللہ نے وقت کی برکت، کام ہو کے ہی نہیں دے رہے، کام ہی نہیں ہو کے دے رہے. ہر ایک یہ رونا رو رہا ہے، جی ایسا لگتا ہے بند گلی میں ہوں، بس بند گلی ہے، میرے کام ہی نہیں ہو رہے. تو یہ بتائیے آپ کی فجر ہو رہی ہے؟ آپ کی فجر ہو رہی ہے؟ اچھا جی، جب میں نے پھر کہا جزا من جنس العمل ہوتی ہے، جیسی غلطی ویسی سزا. آپ دیکھیں اللہ کے گھر کو ویران کیا، ہمارے گھر ویران ہو رہے ہیں، جھگڑے، نفرتیں، لڑائیاں، بے برکت، ایسی آگ ہے. کسی نے سالوں پہلے ایک عالم تشریف لائے تھے، انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، کہا حضور کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا. تو حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر والے مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. کہا کہ حضور کی یہ دعا قبول ہوئی ہے، ان گھروں میں آگ لگ گئی ہے. اب بے برکتی کی آگ، نفرتوں کی آگ، لڑائیوں کی آگ، جھگڑوں کی آگ، اور وہ آگ جس نے ہمارا سب کچھ جلا دیا، کچھ بھی نہیں بچا. رشتے ختم ہو گئے، اور مال کی صحتیں ختم ہو گئیں، عزتیں ختم ہو گئیں، آبروئیں ختم ہو گئیں، کیا بچا؟ وہ آگ لگ گئی ہے اس گھر کو ویران کی. تو بھائی مجھے یہ بتائیے آج ایک جن کو اتنی سمجھ ہے اور ان کو پتا ہے کہ عمر 30 سال 40 سال 50 سال ہو گئی ہے، وہ ابھی ان کا مسجد میں آنا مشکل ہوا ہے. تو یہ جو نسل آئے گی، جو جوان ہوگی، ان کے جذبے جوان ہوں گے اور ان کی خواہشیں جوان ہوں گی، ان کو مسجد سے جوڑنا کوئی کھیل ہے؟ آسان کام ہوگا. اس پہ کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ وہی بات، آپ کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے، آپ کی ترجیحات صحیح ہونی چاہیے. ہماری ترجیحات بگڑ گئیں. یاد رکھیے انسان کا جو عمل ہوتا ہے وہ انسان کی سوچ کے تابع ہوتا ہے. جیسی انسان کی ترجیحات ہوتی ہیں، جو مقاصد ہوتے ہیں انسان کی، وہی محنت ہوتی ہے، جو محنت ہوتی ہے وہی نتیجہ ہوتا ہے. ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ فلاں کا بچہ بیگن ہاؤس میں پڑھ رہا ہے تو ہمارا بھی پڑھ لے. اچھا بھائی پڑھ لے. اس کے بعد ابھی ایک بچہ مجھے مسجد میں ملا، نوجوان، میں نے کہا یار کیا کرتے ہو آپ وہاں بیگن ہاؤس میں؟ ہوتا ہوں. میں نے کہا یار بتاؤ، سچ بتاؤ کیا حال ہے؟ کہا بہت برا حال. کیا حال ہے؟ کہا بہت برا حال ہے. میں نے کہا کوئی دین وین کرا نہیں؟ کچھ کوئی دین وین کی بات ہی نہیں ہے بھائی، بات ہی نہیں ہے. دین کیا بات، دین کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم خوش ہیں اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو آگ ایسے حوالے کرو، ان کا قرآن جائے، ان کا ایمان جائے، ان کی آخرت جائے، ان کا اللہ کا تعلق ایسے اندر سے یہ مسخ ہو جائے کہ پھر ہم ترستے ہیں کہ جی نماز کیوں نہیں پڑھتے. رو رہے ہیں والد. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اللہ مجھے بھی سمجھا دے. میں نے کہا جزا من جنس العمل ہوتی ہے. ہم نے اپنی اولادوں کو اللہ سے دور کیا، سزا کیا ملی؟ اللہ نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ پھر تمہاری اولادیں تمہاری کیسے رہتی ہیں. کسی بوڑھوں سے پوچھئے اندر میں کتنے غم ہیں، ایسے غم ہیں کہ بتا بھی نہیں سکتے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اولادیں ماں باپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، دوا لانے والا نہیں، ان کو وقت دینے والا نہیں، ان کی سننے والا نہیں، ان کی کیا تمنائیں ہیں، کیا خواہشیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. کیا ہوا؟ ایک وقت تھا کہ تم کو ان اولادوں کو ہمارے قریب کرنا تھا، ان دنوں تم نے ان کو ہمارے قریب نہیں کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اب تمہارے قریب کیسے ہوتی ہیں. دل پھاڑ دینے والے غم ہیں بھائیوں. مرنا ہے ابھی اوپر ہے، چند دنوں کے بعد قبر میں ہوں گے. کیا ہوگی ہم کو، کیا ہوگی ہمارے گھر غفلت کدے بنے ہوئے ہیں. کپڑا، پیسہ، مال، دولت، چیزیں، کھانا پینا، گھومنا پھرنا. بچہ بولے تو یہی بولے، بڑا بولے تو یہی بولے، مرد بولے، عورت بولے، بیوی بولے، بچہ بولے. یہ سینوں سے شعائیں نکلتی ہیں شہوتوں کی. 3 بڑی بیماریاں ہیں بھائیوں دل کی. ایک غفلت ہے، آدمی بھول جائے کہاں سے آیا تھا، کہاں جانا ہے، کیا اللہ. یہ عذاب ہے، دل کا عذاب ہے.
اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر. ایک کامیاب گھرانہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے توفیق دی تو میں خود کانپ گیا کہ یہ دل کی 3 بیماریاں جو ہے نا، اللہ اکبر، جس کو اللہ یہ بیماریاں لگا دے، غفلت، شہوت، غصہ، غفلت، شہوت، غصہ، ختم ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کاغذ کے پھروں سے کیا کرنا ہے بھائیوں؟ اس لیے بھائیوں اپنی اولادوں کو بچائیے، اپنا ایمان بچائیے، اپنا ایمان بچائیے، اپنی اولادوں کو بچائیے. یہ وقت سونے کا نہیں ہے، ایمان پہ ڈائریکٹ ڈاکہ ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے. اس وقت تو میں یقین جانیے یہ وہ وقت ہے کہ آدمی راتوں کو سجدوں میں روئے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے، تب اپنے بچوں کی، اپنی نسلیں بچ جائیں تو بچ جائیں، ورنہ یہ وقت اچھا نہیں ہے. کون سی اور کون سی ہم علامتوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ نے سب تو دکھا دیا، کیا بچا ہے ہمارے پاس؟ بھائیوں موت کوئی اتنی ہلکی چیز نہیں ہے جتنا ہلکا ہم نے لے لیا ہے اس کو. ہم نے ان چیزوں کو، سب مرتے ہیں، ہم بھی مر جائیں گے بھائی. کلیجے پھٹ جائے، کہتے ہیں یہ جو فرشتے جس وقت مردے کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے، اگر بد عمل ہے کہتا ہے کہاں لے جا رہے ہو، نیک عمل ہے کہتا ہے قدمونی قدمونی، لے جاؤ مجھے، کوئی جلدی سے مزے کروں، جلدی سے لے جاؤ. یہ ندائیں اگر کہتے ہیں کہ سن لیں دنیا والے، کلیجے پھٹ جائے ان کے. وہ قبر، وہ مردے کو وہیں چھوڑ دیں، وہ اپنی آخرت، اپنی توبہ، اپنے استغفار میں لگ جائیں. تو اب میں پھر اپنی بات پہ آتا ہوں، انتخاب صحیح کیجئے. بچے معصوم ہوتے ہیں، خدا کی قسم ظالم ہم ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، ظالم ہم ہیں. یہ اتنے بچے ہوتے ہیں نا، یہ ضد کر رہے ہوتے ہیں بابا ہم بھی مسجد جائیں گے، ہم بھی مسجد. ایسا نہیں ہے، یہ ذرا سے بڑے ہوئے بابا کھینچ کے لانا چاہتے ہیں، یہ نہیں آتے. بابا نے کیا غلطی کی ہے؟ بابا نے ماحول غلط دیا. بابا کہتے ہیں کیا ہوتا ہے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ پڑھ لے، کیا ہوتا ہے؟ بابا خود بتائیں کیا ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیا ہو گیا ہم کو، کیا ہو گیا ہم کو؟ خدا کی قسم یہ ذرا سے بڑے ہو جائے نا، یہ پھر آپ ان کو لا کے دکھائیں مسجد. بات کیا ہے؟ آپ کہتے ہو کہ بس انگلش نہیں ہو گئی، کیا ہو گیا بھائی؟ انگلش ترقی کا نام نہیں ہے. ہاں ہنر کو ہم بھی کہتے ہیں، ہنر ہونا چاہیے. کیا ترقی کی ہے پاکستان؟ لوگ زبانوں سے ترقی نہیں کرتے بھائیوں، حضور کی اتباع چھوڑ کے کوئی ترقی نہیں ہے. اماموں کے اندر اور داڑھی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس لباس کے اندر کوئی ترقی نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کے میرے بھائیوں جہاں جائیں گے ذلت ہی ذلت ہے. اس لیے ایک کام کیجئے کہ اپنا انتخاب صحیح کیجئے، اپنی ترجیح. میں کہہ رہا تھا تین قسم کے والدین ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ جی خواہش، بس خواہشیں اعلیٰ پیمانے پہ ہماری بھی پوری ہو جائے، ہماری اولادوں کی بھی پوری ہو جائے. گاڑی ہو اعلیٰ ہو، بنگلہ ہو اعلیٰ ہو، گھومنا ہو اعلیٰ ہو، کھانا ہو اعلیٰ ہو، خواہش خواہش خواہش. دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں خواہش نہیں، ضرورت. 5 بنیادی ضرورتیں انسان کی، کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن پینا انسان کی ضرورت ہے، لباس انسان کی ضرورت ہے، رہائش انسان کی ضرورت ہے، نکاح انسان کی ضرورت ہے، سواری انسان کی ضرورت ہے. کہتے ہیں یونیسیف کی رپورٹ ہے کہ یہ 5 بنیادی ضرورت سب کو پتہ ہے. یہ 5 ضرورتیں ہماری پوری ہو جائے، ہم آخرت کی. اور تیسرے خوش نصیب، یہ تو سبھی کرتے ہیں، خوش نصیب والدین وہ ہیں جو فقط ضرورت نہیں دیکھتے، خواہش نہیں دیکھتے، وہ مقصد کو پہلے دیکھتے ہیں. مقصد زندگی کا مقصد، کیوں آئے تھے، پھر جانا ہے آگے، کیوں آئے تھے، اس مقصد میں میری اولاد ناکام نہ ہو جائے، میری اولاد پیچھے نہ رہ جائے. ایک سینے میں آگ لگ جائے، میری اولاد مقصد میں پیچھے نہ رہ جائے. اللہ نے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو ایسی. ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک فیصل آباد کے ایک عالم ہے، انہوں نے ایک مضمون لکھا، ایک ماں ہونی چاہیے. اس نے ایک مضمون لکھا، ایک ماں ہونی چاہیے. پھر اللہ والوں کو جو کچھ مائیں ایسی اچھی مل گئی نا، انہوں نے ان کے قصے لکھے. کچھ ایک تو میرے ذہن میں ہے، ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، خانہ کعبہ کے دروازے جن کے لیے کھولے جاتے تھے. پیسہ تھا بہت، کچھ بھی نہیں تھا. ایوارڈ دیے جاتے تھے، جنرل ضیاء بلاتے تھے، کہتے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارا وقت نہیں ہے. اللہ کیا تھے؟ ماں ایک دن کہنے لگی علی بیٹا تمہارے ہاتھ پہ کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے؟ یہ تڑپے تھی ماؤں کی.
بیٹا تمہارے ہاتھ پہ کبھی کوئی کہ اما جان ہاں کا دکھا کا بیٹا میں تو یہ چاہتی ہوں کہ قوموں کے قومیں تمہارے ہاتھ پہ مسلمان ہو. کہاں مر گئیں وہ مائیں, کہاں چلی گئیں؟ ماں کے ہاتھ میں بھی موبائل, وہ بھی صبح سے اٹھ کے باپ کے ساتھ لڑ رہی ہے خواہشوں کے اوپر, کھانا پینا پہننا, کھانا پینا سونا جا, کھانا پینا گھومنا گھومنا. اتنا اثر ہے ان چیزوں کا. بچے چھوٹے موٹے کہتے ہیں کہ جو چھوٹا موٹا چراغ ہو نا ایمان کا, وہ تو گھر میں آ کے خود ہی بجھ جائے. ایسا چاروں طرف سے جہاں چلے جاؤ بھائی ایک ہی فکر ہے. یہ مائیں تھیں جو راتوں کو اٹھ کے اپنے بچوں کے ایمان کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے, ان کی آخرت کے لیے آنسو بہاتی تھی. وہ آنسو اللہ کی یہاں قیمت تھی, وہ آنسو ان کی حفاظت کرتے تھے. تو بھائیوں مقاصد کو ضرور دیکھیے گا, بڑوں سے فیصلہ کرائیے گا. یہ علماء بیٹھے ہیں نا, ان کو کیا پڑی ہے؟ یہ بھی معاشرے کی طرح وہی آپ کو رخ دکھاتے جو سب دکھا رہے ہیں. آپ بھی خوش, یہ بھی خوش نہیں. یہ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے. ابھی مولانا تقی عثمانی صاحب نے کہا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم خواہ حکومت کی مخالفت کریں, اور ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہر چیز میں ہم ان کی موافقت کریں. ہم نبی کے نائب ہیں, ہمارا کام ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ حضور اسلام کی امت ہے, ہم ان کو صحیح مشورہ دیں, ہم ان کو صحیح راہ دکھائیں. تو انشاءاللہ انتخاب صحیح کروائیے. اور صرف میں قرآن سے ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. یہی علی میاں انہوں نے ایک عجیب بات لکھی. آپ نے یہ 16ویں پارے میں قصہ سنا ہوگا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت خضر کا. ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے اور حضرت خضر اس کی گردن مروڑ دیتے ہیں, اس کو مار دیتے ہیں. قرآن کا قصہ ہے. اور جی بات کیا ہے آگے جا کے قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے. یہ تکوینی فیصلے تھے. اس بچہ اگر زندہ رہتا تو اگلی نسل جو ہے کافروں کی پیدا ہوتی. اللہ پاک نے جو ہے اس کے والدین کی کوئی نیکی ہے, اب اللہ ان کو اس کے بدلے کوئی ایک اولاد دیں گے, پاکیزہ اولاد, جس سے نیک لوگ پیدا ہوں. انہوں نے ایک بات کہی, ان کا پتہ چلا ایمان جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ایمان جان سے بھی زیادہ قیمتی. ہم تو ایمان کو کسی کھاتے میں ہی نہیں رکھ رہے. میرے بچے کی حیا, میرے بچے کا ایمان, نہیں بھائی میرے بچے کی انگلش اچھی ہونی چاہیے, میرے بچے پتہ چلے بہن بھائیوں کو میرا بچہ کہاں پڑھتا ہے, 50,000 فیس ہے, لاکھ فیس ہے, پتہ چلے. یہ بچوں کی میں نے دیکھا کہ بچے بڑے معصوم ہوتے. ایک بچہ ہماری مسجد میں ایسا معصوم سا بچہ چھوٹا سا دعائیں مانگ رہا ہے. میں اتنا حیران ہوا, میں نے کہا کم ہی دیکھا گیا ہے بچے مانگ رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا کیا مانگ رہے تھے؟ کہتے اللہ پاک مجھے امام صاحب جیسا بنا دے. میں نے کہا یہ بچہ ہے نا, معصوم ہے, فطرت پر ہے, تو یہ دعائیں مانگ رہا ہے. ہم اس کو ایسا ماحول دیں گے وہ کہے گا کہ بس سب بن جاؤں, امام جیسا نہ بن. ان کے پاس تو دنیا ہی نہیں ہوتی, ان کے جیسا بن کے کیا کرنا ہے. مجھے بخاری شریف کی ایک روایت یاد آ گئی. اللہ کے نبی نے بتایا کہ تمہارا آئیڈیل کیا ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ حضور اسلام نے سنایا قصہ کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا. اتنے میں بڑا VIP ایک شخصیت گزری. یعنی آج کے دور میں کوئی, مجھے نہیں گاڑیوں کے نام نہیں آتے ہیں, کہ بڑی گاڑی کے اندر گزرا, آپ یوں سمجھے تو بڑی سواری گھوڑے میں ٹیپ ٹاپ. تو ماں ہوتی ہے, اس ماں کہنے لگی اے اللہ اللہم اجعل ابنی مثل ھذا, اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے. معصوم بچہ جو دودھ پی رہا تھا, جو وہ معجزہ ہوا, کرامت ہوئی, اس بچے نے دودھ چھوڑا. وہ دودھ پیتا بچہ بولتا ہے اللہم لا تجعلنی مثل ھذا, اللہ ایسا نہیں بنانا, اللہ ایسا نہیں بنانا. اتنے میں دیکھا ایک بیچاری غریب عورت, اس کو لوگ مارتے ہوئے کوٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں, اس کو رسوا کر رہے ہیں. ماں تھی, دیکھتے ہی کہتی ہے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا. بچے نے دودھ چھوڑا, کہتا ہے اللہ مجھے ایسا بنا دینا. کیا مطلب؟ وہ جبار من جبابرہ تھا, وہ ظالم تھا, خدا کی قیمت میں بے قیمت تھا, خدا کی نگاہ میں بے قیمت تھا. تو بتا دیا کہ وہ کتنا ہی اس کے پاس دنیا ہے, وہ آئیڈیل بننے کے قابل نہیں. اور وہ مظلومہ تھی, اس پہ خواہ اس پہ زیادتی تھی, لیکن اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت تھی. تو بچہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے ایسا بنا. آپ بس اتنا کیجئے کہ آپ پوچھئے, جا کے علماء سے پوچھ لیجئے میں کس ماحول میں ان بچوں کی اگلی تعلیم. سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے, حافظ بنانا اب کوئی مشکل نہیں رہا. حفظ کو بچانا یہ حفظ کرانے سے زیادہ مشکل. تعلق بنانا اور تعلق نبھانا, بنانا آسان ہے, نبھانا مشکل ہے.
حفظ کرانا آسان ہے، حفظ بچانا مشکل ہے. ان کو اچھا مسلمان بنانا اب مشکل ہے. اب یہ جوان ہوں گے، اب ان کی دوستیاں ہوں گی، ان کے جوان ہوں گے، اب اسی ماحول میں یہ جوان ہوں گے. ان کا تعلق اللہ سے قائم رہے، مسجد سے قائم رہے، اللہ والوں سے قائم رہے. پوچھئے بڑوں سے جا کے کہ اس کے لیے کیا کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. بس اتنی درخواست پہ بات ختم کرتا ہوں. انتخاب صحیح کیجئے گا. فقط آخرت کے ساتھ دنیا ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ نے شکوہ کیا ہے تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. والآخرت، میرے بھائیوں اس فیصلے میں جو وہ ہو گیا نا، چلو مل بھی گئی تو کیا ہوا، کل قیامت ایک جیسی نہیں ہوگی بھائی. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، کچھ لوگوں کی جنت ایسی ہوگی، پکی ٹھکی روایتیں بتا رہا ہوں، کچھ لوگوں کی جنت ایسی ہوگی جیسے دنیا والے ستارے دیکھتے ہیں اوپر، وہ اتنے اونچے نظر آئیں گے، اتنے دور. اگر ہم اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے بھائیوں اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے تو کیا پایا ہم نے. یہاں ایک نہیں 4 گاڑیاں ہوں، ایک بنگلہ نہیں 4 بنگلے ہوں، اور قبر کے بعد جب فیصلہ ہو اور ہم اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے، وہ ہمیشہ کی دوڑ، اس میں پیچھے رہ گئے، پھر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو دنیا آخرت کی سعادتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. اور اس حفاظت، یہ دنیا دارالاسباب ہے، جو سبب اختیار کریں گے نتیجہ وہی نکلے گا. سبب مسجد سے دور کرنے والے ہوں اور سبب اللہ سے دور کرنے والے ہوں، اور ہم کہیں کہ نہیں ہم کیا کریں جی. ابھی میں فون آیا میرے پاس، جی بچہ آتا نہیں ہے. میں نے کہا بچہ مانتا نہیں ہے. میں ایک جملہ بڑا دکھی ہوتا ہے. میں نے کہا جب تک بیوی اللہ کی نافرمان ہو ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی، جس دن ہماری نافرمان ہو جاتی ہے اس دن ہم بے چین ہو جاتے ہیں. بچہ اللہ کا نافرمان ہے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، جس دن بچہ ہمارا نافرمان ہو جائے تو پھر ہم اس کو اپنی زندگی آخرت کا ایک مسئلہ بنا لیتے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے نا تو انتخاب صحیح کریں، اچھا مشورہ لے لیجیے. مولانا نعمت صاحب سے ہی مشورہ کریں کہاں پڑھاؤں میں ان کو. اور ایک کام کر لیں آپ یہ بہت تیزی سے اب بدلیں گے. آپ ان کو لاتے رہیں ہاتھ پکڑ کے اپنے، یہ تمہارے بیٹا قاری صاحب ہیں، یہ وفا ہے، آپ اس کا اہتمام کریں. آپ بیٹا یہ تمہارے قاری صاحب ہیں، یہ تمہارا مدرسہ ہے، یہ تمہارا مادر علمی ہے. آپ جوڑے رمضان کے موقع آئیں. میں نے مولانا نعمت صاحب سے پوچھا یار یہ بچے فارغ ہو جاتے ہیں آپ ان کو کیسے، کہاں جوڑتے ہیں. کوئی آ گیا تو آ گیا، کوئی خوش نصیب ہے، ایسے گم ہوتے ہیں تو کہاں ہیں، یہ والدین ہیں. آپ یقین جانیں اگر آپ نے یہاں نہیں جوڑا ان کو، پھر آپ یوں سمجھیے گا یہ مسجد سے بھی نہیں جوڑیں گے اللہ. اور جو ایک بچہ ہے بیچارہ وہ آتا ہے، میں سو گیا تھا فلاں ہو گیا. میں نے کہا بیٹا مسجد سے جو کٹ جاتا ہے نا بس اس کے نصیب کٹ جاتے ہیں، اس کے نصیب کٹ گئے اوپر سے، اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے جو اللہ کے گھر سے کٹ گیا. بس آپ نے اس گھر سے تعلق قائم رکھنا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ سب کو عالم بنا دے، وہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے. وہ نبوت کا علم وہ ہر ایرے غیرے کو اللہ نہیں دیتے، وہ بڑے نصیب والوں کو دیتے ہیں اللہ پاک، وہ چن کے دیتے ہیں. آپ جو بھی سمجھیں وہ اللہ نے اس کے لیے وہ کچھ سینے چنے ہوئے ہوتے. آپ بس ان بچوں کو ان کا جڑ رہے مسجد سے، یہ جڑے رہے اپنے مدرسے سے، یہ جڑے رہے اپنے خیر خواہوں استادوں سے. تو اور جہاں آپ تبدیلی دیکھیں، آپ کی راتیں یعنی آپ دیکھیں نا بچہ بیمار ہو گیا، ماں باپ کی نیندیں اڑ گئیں، اور بچہ اتنا بڑا بیمار ہے کہ وہ مسجد جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری نیند نہیں اڑ رہی. یہ کیا بات. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ ہمیں حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سبق میں کہنے لگے یہ دعا نمازوں میں مانگا کرو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا. اب میں کہوں گا یہ دعا آپ نفل اور سنتوں کے سجدوں میں مانگ، یہ دعا تہجد کے سجدوں میں مانگ. یہ دعا لگ گئی نا تو بس یہ ڈرائنگ روم، یہ چمکتی گاڑیاں کچھ نہیں ہیں. اولاد ایسی ہو کہ اس کو دیکھ دیکھ کے دل باغ باغ ہو جائے، اور دنیا کہے کہ ماشاءاللہ اللہ کسی کو اولاد دے تو ایسی اولاد دے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ کما لا نہایت لکمالک وعدد کمالک. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا
وجلاء احزاننا وذهاب همومنا۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یا اللہ یا اپنے توفیق عطا فرمائی، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ والدین کی محنت، اساتذہ کی محنت، انتظامیہ کی محنت، ادارے کی محنت، یا اللہ جو بھی یا اللہ ان بچوں کی اس حفظ کی تکمیل میں ذریعہ بنا، ان سب کو اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ جس طریقے سے آپ نے یہ آسان کیا، یا اللہ موت تک اس قرآن کی حفاظت بھی ہمارے لیے آسان فرما۔ اور یا اللہ جیسے قرآن آسان کیا، اس کا پڑھنا بھی یا اللہ ساری زندگی ہمارے لیے آسان فرما۔ اور یا اللہ اس طریقے سے ان معصوم بچوں کو ایسا ماحول فراہم کرنا کہ یا اللہ یہ قرآن سے جو رشتہ ان کا جڑا ہے، یا اللہ یہ مرتے دم تک یہ رشتہ کمزور نہ ہو پائے اور یہ رشتہ ٹوٹ نہ پائے۔ یا اللہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے قرآن سے بے وفائی بہت بڑا جرم ہے، اور کل قیامت میں جہاں نبیوں کی سفارش سے بڑھ کے قرآن کی سفارش ہوگی، وہاں نبیوں سے بڑھ کر قرآن بھی کا حق، اپنے حق کا مطالبہ بھی کرے گا۔ قرآن میں ہے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ قرآن پکڑ پکڑ کے جہنم میں بھی پھینکے گا جو اس کی ناقدری کریں گے۔ یا اللہ ہمیں اس کی ناقدری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ایسا ماحول جس میں جا کے یہ نعمت چھن جاتی ہے، یا اللہ ایسے برے ماحول سے ہمارے تمام بچوں کی، ہماری نسلوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جیسے الفاظ قرآنی کے یہ بچے حافظ بنے، ایسے یا اللہ اے اللہ ایسے معانی قرآنی کا ان کو عالم بنا۔ کم سے کم یا اللہ اتنی قرآن کی سمجھ تو ہو کہ ہمیں اپنی ہماری نمازیں خوبصورت ہو سکیں، ہماری تلاوت خوبصورت ہو سکے۔ یا اللہ اتنے قرآن کو سمجھنے کی ہمیں ضرور توفیق نصیب فرما۔ اور یا اللہ جس طرح الفاظ قرآنی کو سیکھا ہے، ایسے احکام قرآنی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور یا اللہ قرآن کا اگلا حق ہے پیغام قرآنی کو ساری دنیا میں پھیلانا۔ یا اللہ کفر، یہودی اپنا بگڑا ہوا مذہب پھیلا رہے ہیں، عیسائی اپنا بگڑا ہوا مذہب پھیلا رہے ہیں، اور ہندو اپنا بگڑا ہوا گندا مذہب پھیلا رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے پاس یا اللہ اتنا بڑا دین، اتنا بڑا قرآن ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اور یا اللہ ہم نہ اپنے عمل سے پھیلا رہے ہیں نہ، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما ہم اس قرآن کے پیغام کو ساری دنیا میں پھیلا سکیں۔ یا اللہ ہمارے حضرت قاری صاحب ان کی درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان جتنی محنتیں ہوئیں یا اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اس مسجد کو آباد فرما، ہمارے اداروں کو بہترین تعلیم گاہ بنا اور بہترین تربیت گاہ بنا، ہر قسم کے انتشار سے، اختلاف سے، لڑائی جھگڑے سے یا اللہ فتنوں سے، حادثات سے، بلاؤں سے، آفتوں سے یا اللہ ہمارے نسلوں کی پوری حفاظت فرما۔ ہسپتالوں، تھانوں، عدالتوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ نعمتوں کے چھن جانے سے حفاظت فرما، موذی مہلک امراض سے اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ ہم بڑے پریشان ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، تو جانتا ہے۔ ہم 14ویں صدی کے مسلمان ہیں، انسان ہیں۔ یا اللہ نفس ہمارے ساتھ، شیطان ہمارے ساتھ، ماحول ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ یا اللہ تو ہی ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ تو ہی ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ موذی مہلک امراض سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ اور یا اللہ ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے محسنین کی، یا اللہ جس نے دین دنیا کا ہم پہ کوئی بھی احسان کیا، یا اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں، رحمتیں، افسانیاں، عافیتیں، سلامتیاں ان کو نصیب فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم۔